الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفا وأصلح فأجره على الله أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاري۔ عزیز سامعین کرام، قیامت کا دن وہ دن ہے جب ہر حقیقت بے نقاب ہو جائے گی۔ ہر آدمی اپنے اعمال کے ساتھ اکیلا کھڑا ہوگا، نہ نسب کام آئے گا، نہ نام، نہ دولت بچانے والی ہوگی، نہ شہرت۔ وہاں فیصلے کا ایک ہی معیار ہوگا، وہ ہے ایمان اور اعمال صالح۔ زندگی میں کتنے ہی ہمیں مواقع میسر آئے کہ ہم اللہ جل شانہ کو راضی کر سکیں۔ کبھی اللہ جل شانہ نے غم دے کر ہمیں قریب کرنا چاہا کہ بندہ ہمارے سامنے جھک جائے، کبھی خوشیاں عطا فرما کر قریب کرنا چاہا شکر کے ساتھ جھک جائے، مگر جو ہے ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ تیرے کرم میں نہیں کچھ کمی، کریم ہے تو، میرا قصور ہے جھوٹا امیدوار ہوں میں۔ مگر افسوس، کتنے رمضان آئے اور گزر گئے، ہم اللہ جل شانہ کی رحمتیں، برفتیں، برکتیں سمیٹنے سے محروم رہ گئے۔ یہی تو حسرت ہے کہ دروازے کھلے رہ گئے، رحمتیں برستی رہیں اور ہم غفلت کے نیند میں پڑے رہے۔ کل قیامت کے دن سب سے بھاری سوال یہ ہوگا کہ جب بخشش کا موسم تھا تو تم کہاں تھے؟ اب بھی وقت ہے کہیں ایسا نہ ہو وقت ہی ہم سے رخصت ہو جائے۔ انسانی آرزوؤں اور حسرتوں میں سب سے دردناک حسرت آگے یہ ہوگی، کہے گا قال رب ارجعون، پروردگار بار بار یہ کہے گا کہ مجھے واپس لوٹا دیجیے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کیا کروں؟ عمل صالح کروں، نیک اعمال کروں، بس مجھے موقع فراہم کیجیے، فیما ترکتو، اور جو میں نے دنیا میں چھوڑے ہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ جواب کا ایک ہی تمانچہ آئے گا، ہرگز نہیں۔ عزیز سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 3 بڑے اعمال جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ فرمایا یہ کام کرو، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ویسے تو اللہ نے سب کا اجر خود ہی دینا ہے، تو فرمایا کہ وہ کرنے میں چھوٹے ہیں مگر اجر میں بڑے ہیں۔ وہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اجرہم بغیر حساب، ان کا جو اجر ہے وہ بے شمار ہے، بے حساب ہے، انکاؤنٹیبل ہے، اتنا ہے کہ تم گن نہ سکو گے۔ بھلا وہ کون سا عمل ہے؟ پھر فرمایا کہ فاجرہ علی اللہ، یہ کام کرو، اس کا اجر ہمارے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا کہ بھئی وانا اجزی بہ، یہ کام کرو، اس کی میں خود جزا دوں گا۔ تو یہ بھلا وہ کون سے اعمال ہیں، انشاءاللہ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق ادا کرتا ہے۔ ہم نے تو اپنی اوقات کے مطابق کرنے ہیں، تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق اجر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ جل شانہ کی ہستی ایسی ہستی ہیں، فرمایا کہ ہم نیکوکاروں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، فرمایا کہ کوئی آدمی اگر ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا تو ہم اس کو 10 نیکیاں دیں گے۔ یعنی جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں نا تو لکھی 10 جاتی ہے، کم از کم 10۔ ایک نیکی کرو 10 لکھی جائیں گی، پھر ان 10 پہ اجر بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عطائیں ہیں۔ فرمایا کہ میرے پاس تم کوئی نیکی لے کے آؤ، ایک لے کے آؤ گے تو میں 10 کر دوں گا، اور 10 کا پھر اپنی شان کے مطابق تمہیں کیا دوں گا؟ اجر دوں گا۔ آپ جتنا اللہ جل شانہ کی معرفت کو حاصل کرتے جائیں گے اتنے ہی اجر پائیں گے۔ اس لیے پیغمبروں کے جو اجر ہیں وہ اس وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر معرفت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی معرفت اور خلوص اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فرمایا کہ ان کے اجر کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو عزیز سامعین کرام، بھلا وہ کون سے 3 بڑے عمل ہیں کہ جو اتنے بڑے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے ان کے اجر کا یہ وعدہ فرمایا ہے۔ تو ایک تو ہے، فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ ہر عمل ابن آدم کے لیے ہے مگر کیا ہے؟ الا الصوم، مگر روزہ، فانہ لی،
یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ میرے لیے ایک لفظ خاص نسبت ہے، کیونکہ روزہ ریا سے سب سے زیادہ دور ہے۔ نماز، ابھی نماز پڑھی ہے نا، لوگ دیکھتے ہیں، صدقہ بھی دیں تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، مگر روزے کا کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس کو خود کو معلوم نہیں ہوتا، وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، مگر روزہ اپنی مراد تک نہیں پہنچتا۔ تو روزے کی شان یہ ہے کہ وہ مخفی عبادت ہے، وہ طویل عبادت ہے، وہ بدنی عبادت ہے، وہ نفس کو غلامی سے آزاد کرنے والی عبادت ہے، تقوی کو پیدا کرنے والی عبادت ہے، باطن کی تربیت کرنے والی عبادت ہے، صبر کو پیدا کرنے والی عبادت ہے، شکر کو پیدا کرنے والی عبادت ہے۔ روزہ زبان کو بھی روکتا ہے، نگاہ کو بھی لگام دیتا ہے، خیالوں کو بھی قید کرتا ہے، دل کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ روزہ تو ایسی شاندار عبادت ہے، جب انسان اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اپنے وجود کے جائز حقوق کو بھی قربان کر دیتا ہے، بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، آرام و سکون کی بھی قربانی پیش کرتا ہے، تو اللہ تو بڑا ہی قدردان ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، فرمایا کہ پھر میں بھی اپنی شان کے مطابق اس کا اجر دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں کہ جن پہ یہ کہا جائے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ؟ کیا ہمارے دامن میں ایسی نیکیاں بھی ہیں کہ جن کا صرف اللہ گواہ ہو؟ ہم تو جب تک دوسروں کو معلوم نہ ہو سکون نہیں آتا۔ کوئی ایسی نیکیاں ہیں جس کا گواہ اللہ ہو؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں؟ تو عزیز سامعین کرام، ہماری حالت تو یہ ہے کہ صدق و صفائے قلب سے محروم ہے حیات، کرتے ہیں بندگی بھی جہنم کے ڈر سے ہم۔ تو ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ بس اگر یہ معاملہ نہ ہوتا جوتوں والا تو شاید پھر ہم یہاں بیٹھے بھی نہ ہوتے۔ تو اصل ایمان یہ ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ عزیز سامعین کرام، اگر اسی بات کو لمبا کروں تو بھئی ایک جملہ ہی اتنا کافی ہے کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، چھوڑیں آگے ملنا نہ ملنا، ان کا بھی کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ جو اللہ نے عطا کر دیا ہے، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، مانگنے کے قابل نہیں تھے، تو خوبصورت جسم دیا تو مانگنے کے قابل تھے ہم؟ زبان بھی بند تھی، جسم پہلے دے دیا، مانگنے کے قابل بعد میں ہوئے۔ اس کی کوئی بندہ کر سکتا ہے، احسانوں کو گن سکتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری بڑی عبادت ہے عفو، یہ نفس کو جھکاتی ہے، یہ نفس کو توڑتی ہے، معاف کرنا۔ جہاں معافی مانگنا بڑی شان تھی، تو فرمایا کہ معاف کرنا بھی بڑا مقام ہے، جو انا کو روند دیتا ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا آسان نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں جسم سجدہ نہیں کرتا، نفس کو سجدہ کرانا پڑتا ہے۔ یہ کارنامہ ہے کہ جس میں فتح دشمن پر نہیں، اپنی انا پہ ہوتی ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ چھوٹی عبادت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس جس نے معاف کیا اور جس نے اصلاح کی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے معافی صرف چھوڑ دینا نہیں بلکہ اصلاح کے ساتھ ہے، یعنی معاف کر کے بدلہ لینے کی آگ نہیں، اصلاح کی روشنی ہے۔ اور یاد رکھنے، بدلہ لینے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہ ہوتا ہے جو معاف کر کے حق کے راستے پر کھڑا ہو۔ اسلام نے یہ ہمیں ترازو دیا ہے، بھائی یہ ہمیں بتایا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ جل شانہ۔ اس جملے میں حیبت ہے، شان رحمانی ہے۔ فرمایا کہ بدلہ بندوں سے نہیں، بدلہ کس سے لو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے نفس کو روکا، میں اپنے نفس کو جھکایا، میں تمہیں اس کے بدلے اپنا قرب نصیب کروں گا۔ تم نے بندوں کو معاف کیا، میں تمہیں معاف کروں گا۔ تم نے دلوں کو جوڑا، میں تمہاری ٹوٹی ہوئی زندگی کو جوڑ دوں گا۔ بھئی ہم نے بندوں سے نہیں، اپنے رب سے اجر لینا۔ نیکیاں کر کے لوگ کہتے ہیں پچھتا رہا ہوں، فلاں کے ساتھ بھلا کیا، پچھتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ تم نے نیکی اللہ کے لیے کرنی تھی یا اپنی واہ واہ کے لیے کرنی تھی؟ تو فرمایا کہ نہیں، کیا ہماری ایسی نیکی ہیں کہ ہو سکتی ہیں جن پر جو ہے، کیا ایسی نیکیاں ہو سکتی ہیں جن پر انسان خود پچھتا ہے؟ تو فرمایا نہیں نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں۔ نیکی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر نیکی کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے۔ اور اجر کون دے گا؟ اللہ جل شانہ
अजर देगा। तो फरमाया कि अपनी तो वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त, अपनी तो वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त औरों को छांव बख्श के खुद धूप में जले। तो असल बंदा यही है कि जो अपनी नेकी का अजर किससे लेता है? अल्लाह ताला से। दुनिया से लेंगे ना तो फिर जो है आप अपने आप से भी खुश नहीं होंगे, औलाद भी आपको धोखा देगी, धोखा देगी। तो अजीज सामीन किराम, भलाई का सिला माज अल्लाह ताला से ले। अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया कि ये है मोमिन की शान, ये है मुत्तकी की शान। फरमाया क्या? वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास। तो फरमाया कि वो ऐसे हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। क्या करते हैं? गुस्से को पीते हैं, लोगों की गलतियां होती हैं तो वो पी जाते हैं। तो मोमिन का जो इंसानों के साथ रवैया है वो ये है। फरमाया कि वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्से को पीते हैं, वल आफीन अनिन नास, वो लोगों को क्या करते हैं? माफ फरमा देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे लोगों से अल्लाह जल्ल शानहू क्या करते हैं? खुद बेशुमार मोहब्बत फरमाते हैं। अजीज सामीन किराम, माफी मांगना भी अल्लाह ताला से बड़ी शान वाला काम है, तौबा। और अगर मामला इंसानों के साथ हो फिर भी बड़ा ही काम है। कुछ इस तरह से मैंने यूं अपनी जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, ये बड़ी शान वाला काम है। तो फरमाया कि माफी मांगना भी ये भी बड़ा बंदे का ज़मीर वाले का काम है, और माफ करना तो फरमाया कि अगर तुम लोगों को माफ करोगे फअज्रुहु अलल्लाह, भूल जाओ इसका अज्र कौन देगा? अल्लाह ताला देगा। और जिसका अल्लाह वादा करे, अल्लाह ताला के अपने वादे के खिलाफ करता है? हरगिज़ नहीं। इसी तरह तीसरा वो बड़ा अमल है जो सब्र है। वो खामोश इबादत है मगर उसका दर्जा बड़ा ही आला है, ऊंचा है। सब्र सिर्फ हादसे पर खामोश रहना नहीं, सब्र ये है कि आदमी टूटे नहीं, झुके नहीं, अल्लाह से बदगुमान न हो। ये है असल सब्र, कि इंसान टूट जाते हैं नहीं, जिसके साथ रब उसके साथ सब, जिसके साथ अल्लाह है वो अकेला नहीं है। तो फरमाया टूटना नहीं, बिखरना नहीं, झुकना नहीं, अल्लाह ताला से बदगुमान नहीं होना। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें तुम्हारे करीब हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। फरमाया कि सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाए। सब्र ऐसी ताकत है, कुव्वत है, फरमाया इसका हिसाब हम क्या करेंगे? बेशुमार, बेहिसाब, अनकाउंटेबल। फरमाया कि बेहिसाब यानी अल्लाह के यहाँ सब्र को सौदा गिनती से नहीं, अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत से होता है। सब्र वो जख्म है जिस पर बंदा मरहम नहीं बल्कि अल्लाह ताला खुद रखते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मजीद में सब्र हासिल करने के बेशुमार बयान फरमाए हैं। फरमाया कि तुम इस तरह करो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ साहिब ईमान लोगो, इस्तिआनत हासिल करो। इस्तिआनत सिर्फ अल्लाह ताला से हासिल करनी है। और फरमाया जरिया क्या हो, तरीका क्या हो? अस्तईनु बिस्सब्र, सब्र के जरिए से, अपने आपे से बाहर नहीं होना, टूटना भी नहीं, बिखरना भी नहीं, पुर उम्मीद रहना है। तो फरमाया अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। तुम सब्र और सलात के जरिए अल्लाह से इस्तिआनत व मदद मांगो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जिसके साथ अल्लाह हो फिर उसे क्या परवाह। तो भाई इस्तिआनत लेनी है किससे? अल्लाह ताला से। तलब मदद की नहीं उनसे जो हैं खुद मोहताज, तलब मदद की है बिस्सब्रि वस्सलात। है दोस्त अजीज सामीन किराम, एक मशहूर कौल है, फरमाया अस्सब्रु मिनल ईमान कर्रास मिनल जसद। जो सब्र है वो ईमान में से है, जैसे जिस्म के अंदर सर। में जिस्म के अंदर सर की कितनी अहमियत है। फरमाया कि फैज़ा ज़हब सब्र, बस जब सब्र चला जाता है ज़हबल ईमान, तो ईमान भी क्या है? रुखसत हो जाता है। यानी सब्र इतनी चीज है, सब्र नहीं तो ईमान नहीं। तो अजीज सामीन किराम, रोजा भी इसी हवाले से बड़ा अहम है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियामु निस्फु सब्र, रोजे आधा सब्र है। तो रोजा भी हमें सब्र सिखाता है। अगर रोजे को उसके तकाजों के मुताबिक अदा किया जाए तो इंसान बेशुमार बुराइयों से बच जाता है। और फिर जिस काम का दिल नहीं करता, रोजा कहता है नहीं, ये वजन उठाया है, ये भी सादत है, इसे उठा ले, तुझे अल्लाह इसका सिला देगा। तो अजीज सामीन किराम, ये तीन बड़े अमाल थे जिनका मैंने जिक्र किया। फरमाया कि फअज्रुहु इलल्लाह,
یہ ان کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور فرمایا کہ اس کی کیا ہے جزا میں خود دوں گا، اور اجرہم بغیر حساب، ایسے اعمال ہیں کہ جس کے حساب کو تم شمار ہی نہ کر سکو گے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں جو ہے داخل فرمائے، اور بڑی بڑی سعادتیں ہمارے حصے میں ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔